بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انڈین مووی ہے دو آنکھیں بارہ ہاتھ، جو غالباً 1957 کی ریلیز ہے، اور جو مجھے یاد پڑتا ہے میں شاید 9-10 سال کی عمر کا تھا تب میں نے اس فلم کو دیکھا، جو امرتسر ٹی وی یا جلندھر ٹی وی جو ہمارے بچپن میں آیا کرتا تھا، تب اس کو مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اور یہ ایک ایسی مووی تھی کہ جس نے میرے ذہن میں انسانیت اور انسان کی تبدیلی، ٹرانسفارمیشن، ٹریننگ، تربیت کے مختلف موضوعات کھول دیے، اور بڑے عجیب طریقے سے کھولے۔ وجہ یہ تھی کہ اس فلم کا جو مین تھیم تھا وہ یہ تھا کہ اس فلم کے اندر ایک جیلر ہوتا ہے جس کے پاس 6 خطرناک ترین قیدیوں کا ٹاسک اس کو ملتا ہے یا وہ لے لیتا ہے کہ میں ان کو ایک بہتر یا اچھا انسان بناؤں گا۔ اور وہ 6 قیدی ایسے قیدی ہوتے ہیں جو نارمل، جنہوں نے جرم نہیں کیے ہوتے، بلکہ اس میں سے زیادہ تر قاتل ہوتے ہیں، یعنی کہ قتل کے جرم کے اندر وہ اس جیل کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور اس فلم کے اندر مختلف ظاہر ہے گانے اور ساری سٹوری لائن جو چلتی مین ٹاسک ان کو اس طریقے سے دیتا ہے کہ ان کو کھیتی باڑی پہ لگا دیتا ہے، اور پوری فلم کا جو مجموعی خیال یہی ہے، اور جو اینڈ پہ جس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ ان 6 قیدیوں کو ایک اچھا انسان بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ والی بات میرے ذہن میں اس طریقے سے بیٹھ گئی کہ یار اچھا انسان تبدیل بھی ہو جاتے ہیں۔ دیٹ مینز کہ اگر ان کو ایک پراپر ماحول، پراپر تربیت دی جائے، اور خاص طور پہ اس جیلر کی وجہ سے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ وہ جیلر تھا کہ جس کے پاس جو ملا ہوا مواد تھا، وہ یعنی کہ جو میٹیریل اس کے پاس آیا قیدیوں کی صورت میں، وہ جو ورسٹ آف دا کلاس تھا، اس نے ان کو چینج کر لیا۔ مجھے یہ بات بہت دلچسپ اور بہت زیادہ چیلنجنگ لگی، خاص طور پہ اس حوالے سے کہ جیل کے اندر، اور خاص طور پہ قتل کے جو قیدی ہیں، وہ تو ورسٹ آف دا کلاس ہے، جن کے اندر تبدیلی ہونا یا بہتر ہونا یا ان کا مزاج کے اندر تبدیلی لانا تو ایک امپاسبل ٹاسک ہے۔ تو اس نے یہ کیسے کر لیا؟ چلتے چلتے یہ بات میرے ذہن میں ہمیشہ سے رہی۔ پھر ایک وہ زمانہ آیا جس میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ 1988 یا 89 سے لے کے 99 تک میں تصوف، بابا جی اور روحانیت کے متعلق مختلف لوگوں سے ملتا رہا، اور ان میں سے بعض شخصیات کے متعلق میں نے اپنی ویڈیوز میں آپ کو تعارف بھی کرایا ہے۔ وہیں پہ انہی لوگوں سے ملتے ہوئے جو مختلف لسٹ آف کویسچنز تھی میرے پاس، اس میں سے ایک چیز شاید اسی فلم کی انسپریشن کی وجہ سے میرے ذہن میں تھی کہ ان کے پاس یہ جو اس طرح کے بزرگ یا بابا جی حضرات ہوتے ہیں، ان کے پاس تو ہر طرح کا بندہ آتا ہوگا اپنی دنیاوی دینی خواہشیں لیتا ہوا، اور بہت جلد مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ان کی زیادہ تر دینی خواہشات لوگوں کی نہیں ہوتی، ان کے دنیاوی ہی کوئی مسائل ہوتے ہیں جس کے حل کے لیے یا اس کی دعا قبول کروانے کے لیے وہ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں۔ میں آج کی اس ٹاپک کے اندر آپ کو اپنی ٹریننگ سے متعلق ایک خاص انسیت یا دلچسپی کے لیے ان میں سے جو بے شمار لوگ میں ملا ہوں، میں ان میں سے انہی لوگوں کا ذکر کروں گا جو 89 سے 99 کے درمیان میں ملا، اور جن کے متعلق میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں۔ نمبر 1، سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ والے، پھر صفدر حسین بخاری المعروف پیر کاکی تاڑ، پھر سید سرفراز شاہ صاحب، اور رائٹرز کا ایک کنبہ کہہ لیجئے جس میں ممتاز مفتی، قدرت اللہ شہاب، بانو قدسی اور اشفاق احمد تھے۔ معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ان لوگوں میں ایک خاص ڈفرنس پہلے آپ کو بتا دوں کہ چاہے سید سرفراز شاہ صاحب ہیں، چاہے صفدر بخاری صاحب تھے، چاہے ممتاز مفتی اشفاق احمد اور قدرت اللہ شہاب تھے، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا کوئی باقاعدہ خانقاہی نظام نہیں تھا۔ یہ انڈیویجولز تھے، بابا جی کہہ لیں ان کو، پیر صاحب بھی نہیں کہا جا سکتا، ان کو شیخ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ان کا کوئی خاص سلسلہ نہ تھا، نہ انہوں نے کسی خاص سلسلے کے نام سے کبھی کوئی بات چیت کی تھی۔
ہاں البتہ جو سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ تھا وہ ویسا ہی ایک روحانیت کا سسٹم یا سلسلہ تھا جیسے دوسرے سلاسل ہوتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ جب میں ان لوگوں کے پاس جایا کرتا تھا تو میرے پاس کچھ 7 8 10 سوال ہوتے تھے، اور اس میں سے ایک تبدیلی اس کے متعلق بھی تھا کہ وہی جیلر والی بات میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کے پاس بھی تو گناہ گار اور بہت سارے اس طرح کے لوگ جو معاشی طور پہ کمزوریوں کے علاوہ معاشرتی اور انڈیویجول یا اپنی ذاتی کمزوریوں والے بھی ہوتے ہوں گے، یہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کیونکہ ایک ذکر کرنے والا سلسلہ تھا، پاس انفاس کا ذکر کرنے والا، میں تقریباً 3 سے 3.5 ماہ ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہا۔ وہاں پہ میں نے کبھی بھی ذکر کی توجہ کے علاوہ یا ذکر کی ایکسرسائز کے علاوہ کوئی خاص ایسی بات نہیں سنی کہ جس کے اندر مجھے یہ پتہ چلے کہ یہاں پہ لوگوں کی کوئی اخلاقی تربیت کی جا رہی ہے یا اس کو چینج کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دفعہ مولانا محمد اکرم امان جو اس وقت سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے مرشد یا پیر صاحب تھے، وہ لاہور میں خضر مسجد سمن آباد میں آئے اور مجھے ان کو لیکچر سننے کا موقع ملا، کیونکہ ان کے لیکچر کے علاوہ مولانا اللہ یار خان صاحب کی کتاب بھی میں پڑھ چکا ہوا تھا، دلائل سلوک، تو اس میں مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ بیسیکلی ان سلاسل کی تربیت کا نظام یہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ خیال ہے یا اس چیز پہ یہ جمع ہوتے ہیں کہ جب آپ اللہ کا ذکر ریگولر کریں گے اور آہستہ آہستہ آپ اپنے پیر صاحب یا مرشد کے تھرو روحانیت سے اٹیچ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رابطہ یا ایک تعلق آپ کے اندر خاص طرح کا پیدا ہو جائے گا اس ذکر الہی کی وجہ سے، تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ آپ کے اندر جو گندگی ہے یا منفیت ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوگی یا ختم ہوتی جائے گی اور پازیٹیوٹی آ جائے گی۔ اس کے لیے کیونکہ یہ ایک باقاعدہ سلسلہ تھا، اس کے سینٹرز تو نہیں تھے اس طرح سے، لیکن یہ مختلف مساجد کے اندر ماہانہ تو نہیں، میرے خیال میں جو مجھے یاد پڑتا ہے بات بہت پرانی ہے، لیکن ویکلی بیسس کے اوپر مختلف مساجد میں ان کے ذکر اذکار ہوتے تھے، اور مختلف لوگوں کی شہر جیسے لاہور شہر کی بات کریں تو اس زمانے میں کوئی کرنل صاحب ہوا کرتے تھے جن کی مین ڈیوٹیز تھیں، اور اس کے علاوہ بھی ذکر کرنے کے لیے جب کوئی مجلس قائم ہوتی تو اس میں سے کوئی ایک ٹیم لیڈر بن جاتا اور سارے ذکر کے اندر وہ ہدایت دیتا جاتا آن بہاف آف مرشد یا پیر صاحب، اور باقی سارے لوگ اس کا ذکر اذکار یا اللہ کی ضرب اپنے لطائف پہ لگاتے رہتے۔ تو یہاں پہ کیونکہ میرا اتفاق جو سا تھا جڑے رہنے کا یا ملتے رہنے کا صرف 3 ماہ تھا، تو اور ویسے بھی یہ لوگ کیونکہ بہت مختصر وقت کے لیے اکٹھے ہوتے اور اس مختصر وقت کے اندر نہ کوئی خاص بات چیت ہوتی، لیکن جو تھوڑا بہت مجھے شکلیں دیکھ کے اندازہ ہوا، مجھے یہ لوگوں کے اندر یہ کوئی خاص میں آبزرو نہ کر سکا کہ ان کے اندر اس سارے روحانی سسٹم سے کیا تبدیلی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں خاص طور پہ 2 شخصیات کا ذکر کرنا چاہوں گا جن کے متعلق میرا یہ خیال ہے، یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کنفرمیشن ہے، میرا یہ خیال ہے کہ صفدر حسین بخاری المعروف پیر کاکی تاٹ صاحب اور سید سرفراز شاہ صاحب، مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں فقیری سلسلے کے لوگ تھے۔ صفدر بخاری صاحب کا کوئی 90% مجھے لگتا ہے، اس وجہ سے کہ اگر آپ نے میری صفدر بخاری صاحب والی ویڈیو دیکھی ہو تو میرا جو تعارف ہوا تھا وہ میرے استاد اسرار غنی اسد کو سید شاکر عزیر صاحب کا خط آیا تھا جس میں انہوں نے ان کو فقیر ہی لکھا تھا۔ اسی طریقے سے سید سرفراز شاہ صاحب سے جو میری ملاقاتیں ہیں اس کے اندر جو ان کا اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنے کا طریقہ کار، ان کی ایک مجلس یا ان کی ایک شخصیت ہے، اس سے وہ بظاہر ایک فقیری سلسلے کے بندے ہی لگتے ہیں۔ تو صفدر بخاری صاحب کے اگر میں بات کروں تو جہاں تک تبدیلی اور تربیت کا سسٹم کی میں وہاں پہ چیز دیکھتا ہوں تو ان کے پاس تو جو سچی بات ہے ایک بڑی یونیکنیس تھی۔ یونیکنیس ان کے پاس یہ تھی کہ صفدر بخاری صاحب تو بیٹھے ہی ہیرا منڈی میں تھے جب میری ان سے ملاقات ہوئی،
تو اس زمانہ ہو یا آج کا زمانہ ہو یا پرانا زمانہ ہو، کسی بھی بندے کے لیے ہیرا منڈی میں بیٹھنا اور وہاں پہ لوگوں کو اللہ اللہ پہ لگانا ایک انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ الزام لگنا، پھکڑی اڑانا، ملامت ہونا ایک آبویس سی بات ہے۔ تو میں اس وجہ سے صفدر بخاری صاحب کو ایک اسپیشل کیٹیگری دیتا ہوں، کیونکہ وہ ایک بہت مشکل جگہ بیٹھے تھے، اور پھر شاید جو آپ لوگوں میں سے ان کو جانتے ہیں، ان کی ایک بڑی کنٹریبیوشن میں سے ایک بڑی کنٹریبیوشن بے شمار سیکس ورکرز کو سیدھی راہ پہ لانا اور ان کی شادیاں کرانا ہے، یعنی کہ ان کو نہ صرف کہ آباد کیا انہوں نے، بلکہ خامدوں کے ذریعے سے ان کو آلٹرنیٹ فائنینشیل سسٹم بھی دیا۔ تو میرے خیال کے مطابق صفدر بخاری صاحب کو میں تبدیلی والی جو چیز میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ جیلر نے کیسے قیدیوں کو تبدیل کیا، مجھے صفدر بخاری صاحب کے ہاں کافی حد تک وہ جب بھی میں ان کو یاد کرتا ہوں، مجھے کم از کم اب ان کی یہ دو چیزیں کہ ہیرا منڈی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا یا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور خاص طور پہ فیمیل سیکس ورکرز کے لیے ان کو ایک باعزت زندگی دینا، اس جیلر سے بھی بہت بڑا کام تھا کہ انہوں نے واقعی تربیت اور ٹریننگ ایسی کی کہ ان کے اندر بات ظاہر ہے کوئی آسانی سے پہلی دفعہ تو کوئی مانتی نہیں ہوگی، یا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ وہ اپنے اس پروفیشن کو چھوڑے۔ یقینی طور پہ ان کی دعاؤں اور ان کی روحانیت کے علاوہ ان کو باتوں سے بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہوگی۔ اسی طریقے سے سید سرفراز شاہ صاحب کو اگر میں یاد کرتا ہوں تو سرفراز شاہ صاحب کے پاس میری جتنی بھی 5 6 10 ملاقاتیں ہیں، اس کے اندر شاید میں نے ان کی ساتھ ویڈیو اگر آپ نے میری دیکھی ہو تو میں نے اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے پاس جس کو سو کالڈ جینٹری کہتے ہیں، نارملی وہی آتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی فقیری سلسلے کا بندہ یا شخصیت جو سی ہے اس کے پاس صرف ایک کیٹیگری کے لوگ تو آتے نہیں، ہر کیٹیگری کے یقینی طور پہ آتے ہوں گے۔ میری انٹریکشن یا میرا دھیان زیادہ ایسے لوگوں پہ لگا جو شاید ویل آف تھے، لیکن یہاں پہ بھی میں نے یہی دیکھا کہ سرفراز شاہ صاحب ان کو مختلف مشورے دے کے، ان کے سوالوں کے جواب دے کے یقینی طور پر ان کو کوئی تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، لیکن میرے پاس اس طرح کا، جس طرح میں نے کہا کہ جس طرح صفدر بخاری صاحب کا اینڈ رزلٹ مجھے پتہ چلا تھا، جس طرح نقشبندیہ ویسیہ کے پاس میرا جو ان ٹچ تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا، اسی طریقے سے میں سرفراز شاہ صاحب کو متعلق یہ تو ضرور جانتا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنی شخصیت سے، اپنی گفتگو سے لوگوں کے یقینی طور پہ اللہ رسول کے متعلق سوچنے کے متعلق ضرور راہ دی ہوگی۔ چوتھے لوگ وہ لوگ ہیں جو ممتاز مفتی اشفاق احمد اور بانو قدسیہ اور قدرت اللہ شہاب ہیں، جو بیسیکلی جن سے ہمارا سب کا تعارف ان کے رائٹنگ سکلز یا ان کے لکھنے لکھانے کی وجہ سے ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کا ڈومین انسانیت یا انسان کی ٹرانسفارمیشن یا تبدیلی نہیں تھا، بلکہ ان کا جو ایم یا آبجیکٹو تھا، یہ اپنی جو چیزیں سمجھ آئی ہوئی تھیں ان کو اللہ رسول کے متعلق یا روحانیت یا درویشی کے متعلق، وہ یہ پریزنٹ کرتی تھی۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اس بات پہ کہ میں نے پہلے جیلر کی کہانی اور پھر ان چاروں مختلف طرح کے لوگوں کا، جس میں سملیرٹی تھوڑی سی مجھے دو فقیری سلسلے کے لوگوں کی نظر آتی ہے، کیوں بات کی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فی زمانہ روحانیت یا تصوف کا یا طریقت والوں کا میرے ذاتی خیال کے مطابق جو سب سے بڑا کام ہو سکتا ہے وہ انسانوں کے اندر بہتر اخلاقی تربیت ہی ہے۔ ہاں، یہ جس طرح سے آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا، میں ہمیشہ یہ بات مانتا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس 98% وہ لوگ جاتے ہیں جن کو اپنے دنیاوی مسائل ہوتے ہیں اور ان کو کسی شارٹ کٹ کی تلاش ہوتی ہے۔ بمشکل 1 یا 2% ہیں جن کو اللہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے کی تلاش ہے، وگرنہ 98% اپنے دنیا داری کے مسائل کے لیے جاتے ہیں، اور اگر ان کے دنیا داری کے مسائل حل ہو جائیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وگرنہ وہ کسی اور کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو
ان کے پاس غالباً بڑا لمیٹڈ قسم کا ایک گراؤنڈ ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایک دو ملاقاتوں کے اندر یا ایک دو ماہ کے اندر ان سے انٹریکشن کرنے کے بعد ان جیسے کسی بھی بندے کیا کوئی دنیاوی کام نہیں ہوا تو وہ اس کو چھوڑ دے گا، چلا جائے گا. تو وہ جو اسی ایک ایسوسیشن ڈیولپ کرنا ضروری ہوتی ہے شخصیت کے اندر تبدیلی یا بہتری کی، شاید ان کی بہت لمیٹڈ قسم کا ٹائم کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکتا. لیکن میرا یہ خیال ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے، اور یقینی طور پہ کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے، یہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو خاص طور پہ اس طرح کی تبدیلی یعنی کہ شخصی تبدیلی اور کردار میں تبدیلی کے اوپر ضرور کام کریں. اور میں ویسے بھی کیونکہ اب تو میری اپنی عمر ایک خاص 53 سال کی عمر تک پہنچ گئی ہے، اور میں ان تمام چیزوں کے اندر کوئی 13-14 سال کی عمر سے پڑا ہوا ہوں، اور 13-14 سال کی عمر سے لے کر اب تک میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بے شمار مذہبی جماعتیں ہیں، صوفی سلسلے ہیں، انڈیویژلز ہیں، یعنی کہ جو خود شیخ یا پیر نہیں ہیں لیکن اپنی انفرادی حیثیت کے اندر اللہ رسول کے ایک نمائندے بن کے یا ان کی طرف سے لوگوں کو اللہ رسول سے جوڑنے والے یا ان کے ساتھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے کہ اتنا زیادہ مذہب ڈسکس ہونے کے باوجود، اتنا زیادہ روحانیت کے متعلق شغف ہونے کے باوجود، اس حد تک شغف ہے کہ اگر آپ کا یوٹیوب چینل کے اوپر کوئی چیز نہ چل رہی ہو تو آپ جن بھوت و تصوف کی باتیں شروع کر دیں، آپ کی ویورشپ بڑھ جائے گی. یعنی کہ لوگوں کے اندر اس چیز کا اتنا شوق ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تک اس شوق کو کسی پازیٹیوٹی کے لیے، ریاست کی مضبوطی کے لیے، ریاست کی استحکام کے لیے، ریاست کے کاموں میں بہتری کے لیے استعمال نہیں کیا گیا؟ یہ سوال ایک ایسا سوال ہے جو اکثر میں اپنے آپ سے پوچھتا رہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے صوفی سلاسل اور اتنے مدارس ہونے کے باوجود ہمارے اندر اخلاقی گراوٹ روز بروز کیوں بڑھ رہی ہے؟ آخر ہمارے یہاں پہ ایسے جیلر ٹائپ پرسنالٹیز کیوں نہیں آتی جو بے شک اپنی زندگی میں 5-5 10-10 بندوں کو پکڑ کے ہی ان کے اندر ایک پازیٹیو انرجی اور بہتر اخلاقی اقدار جمع کرنا شروع کر دیں؟ میرے خیال کے مطابق ہمیں ایسی ٹریننگ اور ایسی تربیت کو تصوف، طریقت، شریعت کے اندر ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.